بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام در خدمت ہمیں شما. ہمارا پہلا درس ہے گپ زدن، بات چیت کرنا. کسی بھی زبان کے اندر جب ہم سیکھتے ہیں یا کچھ بولنا شروع کرتے ہیں تو ہم بات چیت سے شروع کرتے ہیں، سلام دعا سے شروع کرتے ہیں، ہیلو ہائی سے شروع کرتے ہیں. اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں ہمارے پاس جو ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے. یہ شروع میں آپ کو ابھی نظر آ رہے ہوں گے. تعریف کردن، در خدمت بودن، مرخصی، مزاحم، فرمائش، شلو بودن سر، شرمندے، عذر خواہی کردن وغیرہ تا بی احترامی جویدن و نامحرم. خود جب ہم بات شروع کرتے ہیں کسی سے تو اس میں سب سے پہلے جو پیج ہے اس پر ہمارے پاس ہے واجہہ و اصطلاحات. واجہہ یعنی الفاظ و اصطلاحات یعنی ٹرمنالوجیز مختلف جو ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟ بات چیت کرتے ہوئے، کسی سے چیٹ کرتے ہوئے. فارسی میں چیٹنگ کو چت چیت کہتے ہیں. صحیح؟ یہ الفاظ ہیں ہمارے پاس، کل 13 الفاظ ہیں. ہم انہیں سیکھتے اور سمجھتے ہیں. سلام، خوبی، خوبید. سلام سلام ہے. خوبی یا خوبید یعنی آپ ٹھیک ہو، آپ صحیح ہو. اس میں فرق یہ ہے کہ خوبی آپ دوستانہ اور نان فارمل انداز میں بولتے ہیں، جبکہ خوبید فارمل ہے اور احترام کے ساتھ بولا جاتا ہے. یہ سامنے والے مخاطب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا کہ ہم پچھلی کلاسز میں اس کے فرق کو دیکھ چکے ہیں کہ خوبید سنگولر کے ساتھ بھی آتا ہے. کہاں پر؟ جب ہم احترام کر رہے ہوں، اور یہ تمام لینگویجز میں ہیں. تیسرا لفظ ہے چتوری، یعنی آپ کا کیا حال ہے. چوتھا چے خبر. چے خبر یعنی اور کیا، اور سناؤ. ٹھیک ہے، واٹس ایپ جس طرح ہم بولتے ہیں اسی طرح اس کے لیے فارسی میں جو اس کا لفظ ہوگا وہ ہوگا چے خبر. ارے چے خبر ہے، چے کے نیچے زیر ہے. اس تلفظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگلا حال شما. حال شما. اب جملہ جو ہے وہ جملے کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے تھا؟ حال شما چطور است، حال شما چطوره. ٹھیک ہے، آپ کا حال کیسا ہے. لیکن یہاں حال شما ختم ہو گئی بات. کیوں؟ کیونکہ آپ بات چیت کر رہے ہو. ہمارے لیسن کا ٹائٹل ہے، اوپر لکھا ہوا ہے گپ زدن. خوب. اس کے بعد حال شما یا شما یعنی آپ، اور اگرچہ یہ پلورل ہے لیکن سنگولر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کہاں پر؟ جب آپ سامنے والے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. جیسے اردو میں اس کی مثال دے دیں تو ایک طرز گفتگو یہ ہے کہ اور تم کیسے ہو. ٹھیک ہے، یا اور تو کیسا ہے، یا اور تو کیسی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اور آپ کیسے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کیسی ہو، اور آپ کا کیا حال ہے. اسی طرح سے یہ اگر سنگولر کے ساتھ بھی ہوگا تو حال شما ہوگا. اگلا لفظ ہے خانوادے خوب است. خانوادے خوب ہستند یا خانوادے چطورند. ایک چیز جو پچھلے کلاسز میں بھی بتائی گئی، یہاں پر میں اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں ہے آتا ہے، گول ہے، تو اس کے نیچے زیر پڑا جاتا ہے، کسرہ آتا ہے آواز میں. وہ جتنے بھی الفاظ ہیں، مثال کے طور پر سکینے، فاطمے، معصومے، ہدیے، یہ جتنے الفاظ ہیں ان کے نیچے آخر میں ہے تو ہم زیر کا تلفظ کرتے ہیں. انہی میں سے خانوادے ہے. خانوادے خوب ہستند، خانوادے چطورند. آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں، پہلے کا معنی ہے. دوسرا ہے آپ کے گھر والے کیسے ہیں. یہ بیسیکلی کیا تھا؟ خانوادے چطور ہستند ہے یہ، کیونکہ خانوادے پلورل ہے اور غائب ہے تو اس لیے اس کے ساتھ آخری ضمیر لگائیں گے ہم آنہا کی. ہاں، آنہا کے ساتھ آتا تھا ہستند، تو وہ یہ خانوادے چطور ہستند. اب گفتگو کی بات ہو رہی ہے چونکہ، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے ہستند کو ہٹا دیا، ہستند میں سے ہست کو ہٹا دیا اور صرف نون دال باقی رہ گیا، جو کہ ہم شارٹ کرتے ہیں کہاں پر؟ گفتگو کے دوران. ہم نے یہ بات پہلے سیکھی ہے، اسے ایک دفعہ تکرار کر رہے ہیں کہ
فارسی کے اندر لکھنے اور بولنے کی زبان کا فرق ہے. لکھنے میں زبان اپنے اصولوں کے تحت لکھی جاتی ہے، لیکن بولتے ہوئے ہم بہت سارے لفظوں کو شارٹ کر دیتے ہیں. ہنوادے چتورنت، آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ چتور جو ہے وہ بیسیکلی کیسے ہیں کے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد سلام علیکم قربان. سلام علیکم تو ہمیں پتہ ہے، قربان جو ہے یہ ایک احترام کا جملہ ہے. ٹھیک ہے، قربان کہا جاتا ہے مثلاً محبت میں، احترام میں. ٹھیک ہے، سلام علیکم قربان. جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، کوئی ہمیں سلام کرتا ہے یا ہم کسی کو سلام کرتے ہو، کوئی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وعلیکم السلام، وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، تھوڑا سا اپنے سر کو جھکاتا ہے احتراماً. تو فارسی میں اس کے لیے لفظ بھی ہے سلام علیکم قربان یا وعلیکم السلام قربان، سلام قربان. یہ سارے مختلف اس کے سٹائلز ہیں. صبح بخیر. صبح بخیر، صبح بخیر گڈ مارننگ. صبح بخیر اردو ہے. صبح بخیر اردو ہے. صبح بخیر، بخیر، بے کے نیچے زیر و خے پر زبر، یہ فارسی ہے. صبح بخیر. عصر تان بخیر. عصر تان، ہیو اے گڈ ایوننگ. صحیح ہے، ایک گڈ ایوننگ یعنی عصر بخیر، لیکن ہیو اے گڈ ایوننگ عصر تان بخیر. تان جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے آپ کی، یعنی آپ کی شام اچھی ہو. اور یہ ہم اس کو دیکھ چکے ہیں پہلے. عصر جو تان ہے، شان ہے، وہ کام پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی سیکنڈ فیز میں آتا ہے جب سامنے والے سے آپ بات کر رہے ہیں تھو کے پیرالل. ٹھیک ہے، یہ شما کے پیرالل. ٹھیک ہے، عصر تان. اس کے بعد شب بخیر یعنی گڈ نائٹ. اگلا لفظ ہے می تو نام یک لحظے وقت شمارو بگیرم. اچھا دیکھیں یہاں لفظ لکھا ہوا ہے می توانم یک لحظے وقت شمارو بگیرم. کہ پہلے اس کو ہم لفظی ترجمہ کریں. می توانم کین آئی، یک لحظے وقت شما a second، یک لحظے a second وقت شما from your time. را بگیرم can I have a second from your time، کیا آپ کے وقت میں سے ایک لمحہ مجھے مل سکتا ہے، کیا آپ کے وقت میں سے ایک لمحہ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں. اب یہاں ٹھیک ہے، توانستن سے توانم، لحظے سیکنڈ، شما ہم نے پہلے بتا دیا. بے گیرم لے سکنا، گرفتن لینا، اور بے گیر امر ہے یعنی لے لو، لیکن یہ درخواست میں جب آ جائے گا تو لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں، بے گیرم کے معنی میں آئے گا. اور یہ اس کا بیسک تلفظ تھا می توانم یک لحظے وقت شمارا بے گیرم. اب اس کو ہم نے جب پڑھنا ہے تو مزید مثلا یہ درست ہے اگر کوئی آپ اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو مزید اور پروفیشنسی لانا چاہیں اس میں لوکلز کی سٹائل میں، تو یاد رکھیں کہ فارسی کے اکثر الفاظ جن کے درمیان میں الف آتا ہے وہ الف واو میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب یہ را کے آخر میں الف آتا ہے تو وہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی بولتے ہوئے، لکھتے ہوئے نہیں، صرف بولتے ہوئے. مثلاً کس طرح سے، می تو نام یک لحظے وقت شمار رو بگیرم. می تو نام یک لحظے وقت شما رو بگیرم. اس کے بعد اگلا لفظ ہے بے فرمائید در خدمتم. بے فرمائید ویلکم کے معنی میں آتا ہے، اگرچہ بے فرمائید ایک ایسا لفظ ہے فارسی کے اندر جو کہ بہت سارے معنی میں یہ ایز پر سچویشن بدل جاتا ہے. یہ مختلف سچویشن میں مختلف ہوگا. آپ اگر دو افراد ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں، دروازے سے ایک کے گزرنے کا راستہ ہے، یا کوئی بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے،
تو دروازہ کھلتے ہوئے وہ اسے کہتا ہے یو فرسٹ، آپ پہلے داخل ہوں. تو اس کے لیے بھی فارسی میں بے فرمائی دے. اب اس سچویشن میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ پہلے داخل ہوں. کھانے کا سفرہ لگا ہے، سفرہ یعنی دسترخوان، اور وہاں پر کوئی شخص ہے وہ مثلاً آپ کو کہتا ہے کہ آپ پہلے کھانا لے لیں، یعنی آپ پہلے کھانا لیں، تو وہاں پر وہ کہے گا بے فرمائی. یہاں بے فرمائی کا معنی ہوگا پہلے کھانا کھائیں، آپ پہلے شروع کریں کھانے کو. اسی طرح سے مختلف جگہ پر یعنی ایز پر سچویشن، لیکن اس میں ایک چیز کامن ہوگی اور وہ یہ کہ جس کو کہا جائے گا اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے اقدام کریں، ٹھیک ہے، آپ پہلے سٹیپ لیں. در میں کے معنی میں ان، خدمت ہے. میم جو ہے یہ جو ہمارے 6 ضمائر تھے، ٹھیک ہے، من، تھو، او، شما، ما، آنہا، یعنی میں، تم، وہ، ہم، آپ پلورل، وہ پلورل. تو اس کا آخر میں جو فعل لگتا تھا، من کے ساتھ میم، تھو کے ساتھ یا، او کے ساتھ کچھ نہیں لگتا، ما کے ساتھ یا میم، شما کے ساتھ یا دال، اور آنہا کے ساتھ نون دال. آنہا کے ساتھ آپ اوپر دیکھیں لگا ہوا ہے 6 میں، خانواد چتورند، نون دال. تو یہاں پر من ہے، یعنی کہ ویلکم، میں آپ کی خدمت میں ہوں. تو در میں خدمت میم فرسٹ پرسن کے لیے، یعنی در خدمتم، میں آپ کی خدمت میں ہوں. مثلاً آپ سے کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے کہ بات سنیے، تو آپ اسے کہتے ہیں جی فرمائیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ بے فرمائی در خدمتم. اور اگلا لفظ ہے بے بخشید عرض کوچکی داشتم. بے بخشید، ایکسکیوز می. بے بخشید ایکسکیوز می کے معنی میں آتا ہے. عرض کوچکی داشتم، عرض ریکویسٹ، کوچک چھوٹے کو بولتے ہیں، اسمال. یہ آپ نے سارے الفاظ لکھنے ہیں، مثلاً جو معنی جس طرح سے میں بتا رہا ہوں ان سب کو آپ نے الگ سے نوٹ ڈاؤن کرنا. مثلاً کہ کوچک یہ ہے تو پھر اگلا اس کے ساتھ مل کر پھر اگلا معنی اس کا بنے گا. کوچک چھوٹا. یا جو ہے یہ یا استعمال ہو رہا ہے سنگولر کے لیے، یعنی ایک چھوٹی سی. داشتم یہ بے بخشید عرض کوچکی داشتم، یعنی داشتم کا معنی یہاں پر یہ بنے گا کہ رکھتا ہوں. صحیح ہے. داشتن بیسیکلی ورب ہے، ٹھیک ہے، رکھنا، اور کیونکہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہے. اور یہ سارے کے سارے استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے؟ ماضی کے لیے، ٹھیک ہے. روٹ ورڈ سارے ہمیشہ ماضی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. داشتن، فارسی میں جتنے بھی مصادر ہیں وہ سارے کے سارے نون دال، تا نون یا دال نون کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح، جیسے گرفتن، داشتن اور یہ سارے. تو بے بخشید عرض کوچکی داشتم، داشت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. میم وہی فرسٹ پرسن کا شناسہ ہے. تو اسی طرح سے یہ ہے بے بخشید عرض کوچکی داشتم، داشتن رکھنا، مصدر سے لیا گیا، یعنی ایکسکیوز می، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے. یہ الفاظ تھے آج ہمارے. آپ نے ان کو لکھنا ہے اور ان کے میننگز لکھنے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم آگے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.